سوشل میڈیا پر صارفین مریم نواز کے اس بےہودگی پر انہیں ارشد شریف کے کلثوم نواز کے لیے دعائیہ ٹویٹ دکھا کر شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سچ پوچھئے تو یہاں شرم و حیا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ آپ تحقیقات کروائیں اس سارے صورتحال میں یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور جو کینیا کی پولیس ہے اس کا جو موقف ہے اس پر خود کینیا کا میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھیں کتنی ایک عجیب سی اور فضول سی لاجک انہوں نے دی کہ یہ ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور گاڑی کو روکا اور نہیں رکی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔ مرحوم مشاہد اللہ خان نے سینٹ میں جب یہ کلام پڑھا ان کا مخاطب تو کوئی اور تھا، لیکن حبیب جالب کا یہ کلام آج مشاہد اللہ صاحب کی پارٹی پر ہی صادقہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کی شہادت پر پورا ملک، صحافی برادری، ان کے اہل خانہ حالت سوگ میں ہیں۔ یہ وقت تعزیت کا ہے، زخموں پر مرہم رکھنے کا ہے، لیکن کم ظرف ایسے میں بھی باز نہیں آ رہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ آج مریم نواز نے بھی اپنا باطن ظاہر کر دیا۔ سچی بات ہے کہ بڑے لوگ چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، اور جو چھوٹی بات کرتا ہے تو جان لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بڑی شخصیت، بڑا آدمی ہرگز نہیں۔ مریم نواز نے آج ایک ٹویٹ کر کے اپنا ظرف، اپنی تربیت، اپنا بغض، اپنا قد ظاہر کر دیا۔ ارشد شریف کی المناک موت پر تعزیت کی بجائے مریم نواز نے شہید کے تابوت کی تصویر کے ساتھ نازیبا ری ٹویٹ کی اور لکھا کہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ انسانوں کے لیے سبق ہے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے، ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پر صارفین مریم نواز کے اس بےہودگی پر انہیں ارشد شریف کے کلثوم نواز کے لیے دعائیہ ٹویٹ دکھا کر شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سچ پوچھئے تو یہاں شرم و حیا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، کیونکہ جب دماغ میں بادشاہت کا خناس بھرا ہو، جب اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہو، تو پھر کیسی شرم، کیسی حیا، کون سا مذہب، کون سی اخلاقیات؟ خوش فہمی یہ ہے کہ صرف انہی کی ذات دختر پاکستان ہے، اس لیے ہر ایک سے مہان ہے۔ غریبوں کی بیٹیاں لٹتی رہیں، سڑکوں پر رلتی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب کوئی ان کی طرف اشارہ بھی کر دے تو تقدیس مشرق خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب ان کی زبان سے مغلظات کا دریا بہے تو شعلہ بیانی مزاحمت کی نشانی قرار پائے۔ جب انہی کی زبان پر جواب آئے تو پھر اخلاقیات، سماجیات اور شریعت سب کچھ یاد آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، پارٹی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، نواز شریف کو معافی مانگنی چاہیے کہ ارشد شریف کی شہادت پر ایسی بات کر کے کروڑوں کے دل دکھائے گئے ہیں۔ یہ خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تخت کے وارث کہتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک جب پورا ملک ایک صحافی کے المناک موت کا سوگ منا رہا تھا، یہ لوگ دیوالی کا کیک کاٹ کر جشن منا رہے تھے۔ اس جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی تھی۔ کیا یہ ہے عوامی جذبات کی ترجمانی؟ سچ تو یہ ہے کہ جب ہندو برادری کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اپنا تہوار نہیں مناتے، لیکن تکبر میں ڈوبے، بغض میں بھرے لوگ اسے کیا جانے۔ اب عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کس نے کیا، یہ پولیس کی غلطی تھی یا ٹارگٹ کلنگ؟ پاک واچ نے تو سوال بھی اٹھا دیا ہے کہ ارشد شریف کو باہر کیوں جانا پڑا، حکومت انکوائری کمیشن بنا کر کھوج لگائے۔ وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تحقیقات کیسے ہوں گی، کون کرے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب لیں گے آج سب سے پہلے بریکنگ سٹوری میں۔ صدیق جان نور العارفین میرے ساتھ ہیں۔ صدیق جان، اب اچھا صدیق سے ہم جیسی رابطہ ہوتا ہے ان سے اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ بات نور العارفین جو کہی جا رہی ہے کہ اب ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہر طرف سے مطالبہ تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے، اب پاک فوج کی طرف سے بھی اس کا مطالبہ آیا، آخرکار وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنانے کا کہہ دیا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان سے باہر بھی اس کو رسائی ملنی چاہیے اس کمیشن کو؟ کیونکہ ابھی وہاں سے کینیا کے صحافی اب یہ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ لگتی ہے۔ اچھا، اگر مطالبے کی حد تک بات پوری ہو جاتی ہے تو میں آپ کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کر دیتا ہوں۔ کل بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہہ دیتا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ ISPR سے بھی بات آ گئی ہے، تو چلیے ابھی ہم آواز ہو کر کے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وزیر اعظم نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اقوام متحدہ سے وہ ایک ٹیم آئی تھی
اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ٹیم آئی تھی بے نظیر بھٹو مرڈر کے انویسٹیگیشنز کرنے کے لیے. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے یا آپ بھول گئے ہیں مصروفیت کے سبب, لیکن اس ایک کیس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. وہ پاکستان کو اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے فائنینشلی, وہ بھی پیپلز پارٹی نے اس کے پیسے نہیں دیے, وہ خمیازہ ہم نے بھگتا ہے, عوام پاکستان نے بھگتا ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو وہاں تک ایکسیس دینا وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ اپنی جوڈیشری کو وہاں تک ایکسیس کیوں دلوا رہے ہیں جناب؟ جوڈیشری کا ایکسیس یہاں جہاں اسے ایک سرزمین پر ہے, میرا خیال ہے انہیں کیسز سے ہی نمٹ لیں تو بہت بڑی بات ہوگی, اور خدا نہ خواستہ اسے توہین واٹ ایور بالکل نہ گردانا جائے. یہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے برسبیل تذکرہ, تو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں ان سب چیزوں پہ نہ یقین رکھتا ہوں نہ مجھے یہ سب مطالبات کرنے کا شوق ہے. میں تو صرف آواز میں آواز لگا کر کے اور میں وزن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کی بات میں. جوڈیشل کمیشن بنا کر کے اگر عرش شریف کے قاتلوں کا پتہ چل سکتا ہے, اگر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے, تو میں آپ کے ہم آواز ہوتا ہوں. باقی رہی بات اسے ایک ٹویٹ کی, میں اس پر اگر آپ چاہیں تو ایک جملے میں بات ختم. جی چلیں آپ بات کر لیں, اس پر ہم نے آگے تفصیل سے بات کریں, لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا یہیں پاکستان میں انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہیں, اگر وہ ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قاتلوں تک پہنچ سکتی ہیں, تو پھر کیوں اپنے ایک صحافی کے قاتلوں تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ یہ کیا زیادہ افسوس کی بات نہیں کہ جناب ہم کسی اور ملک کا تو ہے تو اچھی بات ہے اس کے قاتلوں تک پہنچا جائے, لیکن جب اپنے کی بات آئے گی تو ہمارا ٹریک ریکارڈ اتنا برا ہے؟ ایبسولوٹلی یس, ایبسولوٹلی یس. آپ کو میں بحث ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. یہاں جب کوئی گورا آ کر کے اور کسی نانگا پیٹو وغیرہ پہ پھنس جاتا ہے تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کی حکومت, آپ کی ریاست جو ہے وہ ہیلی کاپٹر دیتی ہے. باقاعدہ اس کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے بعد پھر لا کر کے اور اس کو نہلا دھلا کر کے اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کر کے اور اس سے پھر کیریکٹر سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے کہ گورا صاحب خوش ہوا یا نہیں ہوا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پتریاٹا میں چیئر لفٹ گر گئی اور آپ کو کبھی کسی ادارے کی کوئی وہ ہیلی کاپٹر ایمبولینس وغیرہ مل گئی ہو؟ کبھی حکومت پاکستان, یہاں وہ پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا KPK میں, وہ 4 یا 5 بھائی جو تھے وہ انتظار کرتے کرتے مدد کا, ہیلی کاپٹر کی مدد کا مر گئے. KPK کے ایک فرعون نے کہا تھا کہ جی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ان سب چیزوں کے لیے نہیں ہے, ہیلی کاپٹر ان چیزوں کے لیے نہیں ہے, ہیلی کاپٹر کے اور بہت سارے استعمال ہیں. اور بہت سارے استعمال کیا تھے؟ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کے CM KPK اور ویو کر رہے تھے, نہ جانے کس کو, کس ایک مخلوق کو. تو یہ تو پاکستان ہے بھائی, یہاں گوروں کے لیے سب کچھ ہے, جو آپ بات کر رہے ہیں کالا صاحب کے لیے کچھ نہیں, مگر یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. صدیق جان, اب جب ہر طرف سے مطالبہ آیا, فوج کی طرف سے بھی, دیگر لوگوں کی طرف سے بھی, وزیر اعظم نے ایک کمیشن بنانے کا کہہ تو دیا, لیکن اس کے TORs کیا ہوں گے, ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, اختیارات کیا ہوں گے, کیا کام کر سکے گا یہ؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے جو TORs ہونے چاہیے, اور ہمارا سب سے پہلے ظاہر ہے مطالبہ بھی ہے, حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے, عدلیہ سے یہ مطالبہ ہے, فوج سے یہ مطالبہ ہے, تمام اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ایک اتنا ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے جو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب پر جو FIRs ہوئیں وہ FIRs کس نے کروائیں. اور یہی مطالبہ ہے ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں, والدہ محترمہ, ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو DGI اسپیار نے بھی اس بات کو کہا کہ بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کن حالات میں ارشد شریف صاحب یہاں سے چھوڑ کر گئے, کس نے ان کے اوپر FIRs کروائیں. جب قانون کے مطابق, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق ایک سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کون تھا جس نے اتنی زیادہ FIRs کروائیں؟ پہلے تو اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے, کن حالات میں ان کو جانا پڑا. پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ جو بات سامنے آئی, جو انکشاف سامنے آیا کہ جب وہ دبئی پہنچے, وہاں سے بھی اتھارٹیز کو کہا گیا کہ ان کو یہاں سے آپ ڈیپورٹ کریں, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور پھر یہ جو وہاں پہ واقعہ ہوا, دیکھیں اس کے لیے بہت زیادہ, اس لیے ظاہر ہے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے بھائی تھے, ہمارے استاد تھے, ہمارے سینئر تھے اور صحافت کا بہت بڑا نام تھے, تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تمام اداروں سے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی صاف شفاف آپ تحقیقات کروائیں, آپ تحقیقات کروائیں اس سارے صورتحال میں یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا. اور جو کینیا کی پولیس ہے اس کا جو موقف ہے اس پر خود کینیا کا میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھیں کتنی ایک عجیب سی اور فضول سی لاجک انہوں نے دی کہ جی ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور گاڑی کو روکا اور نہیں رکی. تو آپ مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ بچہ اغوا جو ہونے والا ہے وہ اسی گاڑی میں تھا اور ہم نے گاڑی کو چھلنی کر دیا گولیوں سے تاکہ وہ جو اغوا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی ساتھ جو ہے وہ مارا جائے. تو یہ وہ سوال ہیں جو خود کینیا کا میڈیا اٹھا رہا ہے, کینیا کے صحافی اٹھا رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح کی ایک ٹیم بننی چاہیے, انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس میں ہونے چاہیے. پاکستان کی دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہمارا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے
ایک ذمہ دار رپورٹر کی حیثیت سے اور بول آپ کے سامنے کہ بول نے بڑی ذمہ دارانہ اس حوالے سے اپنی جو کنڈکٹ تھا، اپنی جو رپورٹنگ ہے وہ کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا، رات 2 بجے سے پہلے یہ خبر آ چکی تھی، تو کیا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ اگلے 1 گھنٹے میں حکومت کا ریئیکشن آ جاتا، اگلے 1 گھنٹے میں وزیر اطلاعات سامنے آ جاتی، اگلے 1 گھنٹے میں فورن آفس کا ریئیکشن سامنے آ جاتا. 9-10 گھنٹے لگے حکومت کو اپنا ریئیکشن دینے میں. 9-10 گھنٹے بعد ریئیکشن آیا، کیوں بھائی؟ اور پھر آگے آپ نے بات بھی کرنی ہے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کی. تو اس ساری صورتحال میں مجھے بتائیں کہ پھر کیوں نہیں سوال اٹھیں گے؟ سوال تو پھر اٹھیں گے، اور یہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایسی تحقیقات ہونی چاہیے کہ عالمی سطح پر اس کو کہا جائے کہ جی واقعی زبردست تحقیقات ہوئی ہیں. اور جس حکومت کا کنڈکٹ یہ ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ 9-10 گھنٹے تک خاموش رہی، اور جب بولے تو جو وہ بولے وہ انتہائی گھٹیا غلیظ سطحی چیزیں جو ہیں، وہ جس طرح سے مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کیا، تو اس سے تو پھر ظاہر ہے وہ جو شکوک و شبہات ہیں وہ یقین میں بدلتے ہیں. رکھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور پورے ملک میں اس پر غم و غصے کی لہر ہے. تمام میں اور بہت سے لوگوں نے جو مریم نواز صاحبہ کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن مریم صاحبہ ڈیلیٹ نہیں کر رہی. پہلے انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور ری ٹویٹ کرنے کے بعد پھر اوپر اس کے ساتھ لکھا کہ جی میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ ہم سب کے لیے سبق ہے. اس میں تابوت نظر آ رہا ہے مرحوم ارشد شریف صاحب کا، اور یہ کہ جناب یہ دوسروں کے بارے میں بات کرتے تھے، آج دیکھیے خود اس حالت میں پہنچ گئے، یہ اس میں کہا گیا ہے. عارفین، کیا وجہ ہے، کیا ذہن میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بعد اتنی ڈھٹائی، اتنی بے حسی ہے کہ آپ جو چلا گیا اس سے بھی پتہ نہیں کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، اور وہ لوگ جو مریم صاحبہ کے بڑے حامی ہیں مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. دیکھیے میرے والد صاحب مرحوم قبلہ اللہ انہیں مغفرت کرے، کہا کرتے ہیں کہ جب انسان کی قسمت خراب ہو تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، یہ شریف فیملی کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو بالکل کوئی افضل ٹائپ چیز سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کا ہر آدمی، ملک کا ہر بندہ بشر، یہ سب ان کی رعایا ہے، یہ ہم سب ان کے باج گزار ہیں، یہ ہمارے اوپر حکمرانی کا لائسنس پاسپورٹ لے کر کے آئے ہیں. یہ جس طرف ہمیں ہنکالیں گے ہم ہنک جائیں گے، یہ جو بکیں گے ہم چپ کر کے سہ جائیں گے. اس ایک وقت میں مریم نواز نے چاہے اپنے طور پر کتنا بڑا حق بیان کیا ہو، کتنا بڑا حق، لیکن اس ایک وقت میں ان کے اس ایک عمل کو کار جہل سے زیادہ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایک آدمی بھی مریم کو یہاں آ کر کے ڈیفینڈ نہیں کرے گا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی کو بھی لائن پہ بیپر پہ آڈیو پہ لے کر کے کسی بھی نون لیگ کے سینئر یا جونیئر یا کسی میڈیوکر رہنما کو اس سے اس ایک بیان کی یا اس ایک ٹویٹ کی توجیہ اگر آپ پوچھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں بتا پائے گا. یہ ان لوگوں کی سرشت میں شامل ہے، یہ ڈھٹائی والا معذرت کے ساتھ رویہ. یہ اپنے آپ کو، اچھا معذرت کے ساتھ جو ارشد شریف صاحب کہہ رہے تھے وہ تو بھائی میں نے بھی کہا ہے، اور میں نے ایک دفعہ نہیں کہا، میں نے متعدد دفعہ کہا ہے. میں نے متعدد دفعہ کہا ہے. اور کیا یہ بات غلط ہے کہ نواز شریف نے اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے مشرف کی اجازت کے باوجود پاکستان کی سرزمین پر آنا گوارا نہیں کیا؟ بہت بڑے نظریاتی تھے تو ڈاکیومنٹ سائن کر کے کیوں گئے تھے؟ مریم نواز کے والد صاحب، ان کے پپا جانی، وہ جو ان کے طور پہ چی گویرا ہے، جن کے پاس نومبر کی تقرریوں کے لیے شہباز شریف ان کے گٹے گوٹے جا کر کے چھوتے ہیں. مریم نواز کے پپا جانی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک تابوت کو جس میں ان کی والدہ معظمہ کا جسد خاکی تھا، انہوں نے وہاں رہتے ہوئے اپنی بیماری کا سو کالڈ بہانہ بنا کر کے اور اپنے ملازمین سے دفن نہیں کرایا. یہ بات تو میں ڈے ون سے کہتا چلا آ رہا ہوں. تو ارشد شریف پہ ملبہ گرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر جو بھی یہ بات کرے تم اس کو کوڑے لگواؤ. تمہارے پاس تو چلو حکومت اقتدار موجود ہے، ایک لولا لنگڑا تیسمار خان تمہارے پاس وزیر اعظم کی صورت میں موجود ہے. جاوید لطیف لاکھ کہیں کہ ہمارے پاس اقتدار موجود ہے مگر اختیار نہیں، لیکن اس وقت آپ کے پاس چند ایک وزارتیں تو ہیں، رانا ثناء اللہ تو ہے. اسلام آباد میں آپ کو چاہنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کسی پہ ایف آئی آر کٹوانی ہے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی اسے ایک بیان پہ بھی کروا دو اور یہ قانون پاس کروا دو کہ جو آدمی، سب باتیں آپ کی درست. جی میں صدیق جان آپ سے بریک سے پہلے اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مریم صاحبہ نے کہا تو اتنی تیزی سے لوگوں نے اس پر رد عمل دیا، تو اس کے بعد پھر فوری بات وہ یہ کرتی ہیں کہ ایک اور ری ٹویٹ کرتی ہیں ایک صاحب کے حمزہ اظہر سلام، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مریم صاحبہ کو آپ کوئی اخلاقیات کا درس نہ دیں، یہ سلیکٹیو اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے. یعنی مریم نے جو کہا ٹھیک کہا، مریم پھر اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں. یہ تو حد ہو گئی. دیکھیں یہ وہ بتا رہی ہیں
کہ وہ خوش ہیں, جو کچھ ہوا ہے اس پہ وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. نہ صرف خوشی کا اظہار کر رہی ہیں بلکہ وہ میسیج دے رہی ہیں کہ جو صحافی ہمارے خلاف بولے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا, یا اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے, یا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. وہ یہ میسیج دے رہی ہے, یہ واضح ہے میسیج, یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے. اور دیکھیں اسامہ غازی صاحب, کل جب میں ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر سے آپ کے ساتھ تھا, اور اس سے پہلے بھی ٹرانسمیشن جب ہماری چل رہی تھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جماعت جو اپنے سیاسی مخالفین کے 14 لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کر دے, اور پھر ایک خاتون جو حاملہ خاتون تھی اس کے جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کر دیں, ویڈیوز موجود ہوں, پھر اس کے بعد ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, وہ ساری رپورٹ دے دیتا ہے, اس کے باوجود 9 سال میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے شکوک و شبہات اور سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسے وہ حکومت جو ہے وہ کسی اور ملک میں قاتلوں تک پہنچے گی جو خود اس طرح کے کام کرتی رہی ہے, جو ان چیزوں پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے, جو ان چیزوں پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہے. تو کیسے وہ حکومت تحقیقات کرے گی؟ جس حکومت کا ہومیوپیتھک ریئیکشن آیا ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے بلاول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے وہ غیر رسمی گفتگو میں دیا ہے, تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, کوئی انٹرویو نہیں دیا انہوں نے, کوئی تقریر نہیں کی. بالکل اسی طرح سے ہماری حکومت جو ہے وہ دباؤ اس طرح کا ڈال رہی ہے کہ جو کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے, وہ بالکل درست کہہ رہی ہے, اسی کو آپ بتائیں, اسی کو آپ دکھائیں, وہی خبریں آپ چلائیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو تو جو ریاست کا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, اگر یہ ہوتا نا امریکہ ہوتا, یو کے ہوتا, چلیں پھر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھیں ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں, ہم وینٹیلیٹر پر ہیں, ہم ان کی بھیک پہ پل رہے ہیں, ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں, اگر ہم نے کوئی بات کی وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری بھیک بند ہو جائے گی, بھیک بند ہو جائے گی تو ہمارا وینٹیلیٹر اتر جائے گا, وینٹیلیٹر اتر جائے گا تو ہماری سانس رک جائے گی, ہماری موت ہو جائے گی. ہمیں سمجھ آتی تھی بھائی کینیا میں آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ کینیا کے وہ حوالے سے بھی اب سخت بیان نہیں دے پا رہے. مطلب اس سے زیادہ شرمندگی کیا ہو سکتی ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے, ایک نیوکلیئر پاور کے لیے, کہ اس کے اتنے بڑے صحافی کو قتل کر دیا جائے اور وہ ریاست جو ہے وہ ریئیکٹ ہی نہ کر سکے. وہ سوال پھر واضح, پھر اس کا جواب, یہ جو شکوک و شبہات اس کا جواب مریم نواز صاحب کی ٹویٹ سے مل گیا ہے کہ وہ خوش ہیں, اطمینان میں, تسلی میں, بلکہ وہ اندر سے تو خوش ہیں بہت زیادہ, اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہی ہیں. بلکہ مریم صاحبہ تو ایسے لوگوں کو فالو بھی کر رہی ہیں جو باقاعدہ کچھ اور صحافیوں کی تصویر ہے جن میں آپ کی بھی تصویر ہے, صدیق جان اور لوگوں کی, سمی صاحب کی, جس میں ایک پر ارشد شریف پر کراس لگا کر تو کہا کہ جی باقیوں کی باری, یعنی یہاں تک یہ لوگ گر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عارفین نامہ میں ہم بات کریں گے کہ معافیوں کا دور چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب بھی, زرداری صاحب بھی کچھ وضاحتیں دے رہے ہیں, لیکن جو اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کون معافی مانگے گا؟ بریک کے بعد. اب پتہ چلا پتہ چلا وقت ہے عارفین نامہ کا. عارفین, حال ہی میں جس طرح سے میں نے بریک سے پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ وضاحتیں دی گئیں بلاول صاحب کی طرف سے تقریب کے حوالے سے, کچھ نعروں کے بارے میں زرداری صاحب نے بات کی, لیکن جو کچھ یہاں سندھ میں اساتذہ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی وضاحت ہونی چاہیے. سندھ میں اساتذہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. محض 2 ماہ پہلے اس حوالے سے ایک عارفین نامہ ہم کر چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ 2 ماہ بعد ایک اور عارفین نامہ اسی موضوع پر کرنے کی ضرورت آن پڑے گی. سندھ میں, کراچی میں, اس ایک صوبائی دارالحکومت میں, یہاں کراچی پریس کلب کے سامنے کل NTS پاس اساتذہ کو محض آفر لیٹر لینے کی کوشش جو ہے وہ بھاری پڑ گئی. سندھ حکومت کو ان امیدواروں کا اپوائنٹمنٹ لیٹر کے لیے یہ اصرار, یہ احتجاج قطعی پسند نہ آیا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ سندھ حکومت کی, پیپلز پارٹی کی اس ایک لولی لنگڑی سرکار کی تاریخ ہے. پولیس اہلکاروں کو مار پیٹ اور گرفتاریوں کا یہ نادر شاہی موقع کل اس وقت میسر آیا جب کراچی میں یہ اساتذہ, ان کو یہ گمان تھا کہ یہ مستقبل کے معماروں کی تعمیر کرتے ہیں, اس لیے ان کا کچھ خیال رکھا جائے گا, ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز کم از کم دیے جائیں گے اس ایک ٹیسٹ کے ایوز کہ جو انہوں نے پاس کیے ہیں, لیکن ان کا یہ خیال ثابت ہوا. اس حوالے سے ایک خبر مجھے بتا رہی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے احتجاجی اساتذہ پر پولیس ٹوٹ پڑی, متعدد افراد گرفتار. من پسندوں کو نوازا جا رہا ہے, یہ کہنا تھا مظاہرین کا. خبر کے مزید مندرجات بتاتے ہیں. بھائی وہ لوٹ چلاتے رہو, میں امیتابھ بچن تھوڑی ہوں جو مجھ پر اکتفا کر کے بیٹھے ہو. خبر کے مندرجات بتاتے ہیں پریس کلب پر احتجاجی کیمپ لگائے بیٹھے امیدواروں نے گزشتہ روز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی, جس پر پولیس نے پہلے رکاوٹیں لگا کر مظاہرین کو روکنا چاہا. پولیس کے روکنے کے باوجود مظاہرین اپنی کوشش سے باز نہ آئے, جس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے کئی امیدواروں کو حراست میں لے لیا.
امیدواروں کا کہنا تھا کہ اپنے من پسند لوگوں کو آفر لیٹرز جاری کیے جا رہے ہیں مگر ہم سے انتقامی کارروائی برتی جا رہی ہے۔ 33 سے 39 مارکس لینے والے سندھ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود انہیں نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کے باوجود اب تک محکمہ تعلیم کی جانب سے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ محکمہ تعلیم ایک عدد ٹھیکیدار یعنی ایک عدد ریلیونٹ منسٹر جو سردار احمد شاہ صاحب ہیں ان کی نگرانی میں ان کی جو ہے وہ سپرویژن میں کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی شاہ ہیں، یہ وہ دھرتی ہے سندھ کی جہاں جس کو دیکھو وہ شاہ ہے۔ قرۂ ارض پہ اتنے سید اور اتنے شاہ موجود نہیں ہیں جتنے صرف اس ایک سندھ کی دھرتی پر ہیں۔ میں کسی کی توہین کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جو عمومی طور پر یہاں دیکھا گیا ہے، یہاں اپنے نام کے ساتھ شاہ لگا لو تو ڈبل شاہ ہونا بھی لوگوں کو برا نہیں لگتا۔ اور نہ جانے ایسے کتنے ڈبل شاہ کراچی نے، سندھ نے آئے دن بھگتنے ہوتے ہیں، دیکھنے ہوتے ہیں، جو نہ جانے کہاں سے اٹھ کر کے کراچی کا رخ کرتے ہیں، اپنے حصے کا مال و متاع بٹورتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہیں انہی گوٹھوں میں انہی جگہ پہ جا کر کے غائب ہو جاتے ہیں جہاں سے کبھی ان کا خمیر اٹھا تھا۔ میں کوئی ڈسکرمنیٹری ریمارکس پاس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ اس بیان کو چیلنج کر سکیں تو آپ سے دعوت مبازرت دینا میں قبول کر لیتا ہوں۔ جناب من، آپ کو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسی ایک پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پر ایک صاحب تھے، ریلیونٹ منسٹر تھے، ان کا نام تھا پیر مظہر الحق۔ انہوں نے 5000 زائد نہیں صرف 5000 افراد کو ایز ٹیچرز ان کو بھرتی کیا تھا۔ بھائی ٹیچرز کا لوپ لگا دو، اب اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا، اس کو آگے بڑھ جاؤ، یہ تو صرف انگوٹھا لگانے کام آ رہے ہیں، آگے بڑھ جاؤ۔ ان منسٹر صاحب کے دور میں بھی، پیر مظہر الحق صاحب کے دور میں بھی ایسے ہی کئی احتجاج ہوتے رہے، ایسے ہی کئی بار لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ جمہوریت واقعی شاید بہترین انتقام ہے، ان کو لگنے لگا کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف اگر جائیں تو ان کی کوئی سنوائی ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ خیال خام ثابت ہوا۔ پولیس نے ڈنڈے مار کر کے ان کے مزاج پرسی بھی کی اور کچھ لوگوں کو تو گرفتاری کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ نیب میں ایک عدد کیس ریفرنس بھی فائل ہوا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ وہی جو اس ایک دیش کا انریٹن قسم کا قانون ہے، کسی منسٹر کو نہ سزا ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں کلین چٹ لے کر کے پیر مظہر الحق صاحب یقیناً وہ بے قصور رہے ہوں گے، یا قصور تو صرف عوام کا ہے، قصور تو صرف میرا اور آپ کا ہے جو ہم اس دھرتی پر پیدا ہو گئے، جو ہم ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، وگرنہ اگر ہم راضی برضا نہ ہوتے جوتے کھانے کے لیے تو ان لوگوں کی اوقات تھی، ان لوگوں کی ہستی اور حیثیت تھی کہ جو ان کا ہاتھ ہم پر اٹھ سکتا۔ یہ دیکھیے یہ سلوک ایک استاد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اسے قوم میں ذلت کے سوا، اس قوم میں چوروں کے سوا، معذرت کے ساتھ ڈاکوؤں کے سوا، لچوں کے سوا کوئی اور پیدا ہوگا جب آپ کے اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں گے کہ ان کے ٹیچرز کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ جو کل آپ کو کلاس روم میں دین کا، دھرم کا اور قانون کا اور رول آف لا کا اور معاشرتی علوم کا اور اسلامیات کا اور پتہ نہیں کون کون سا بھاشن دے رہا تھا، اس کو پولیس والے کراچی پریس کلب پر محض اس جرم میں جوتے مار رہے تھے کہ اس نے ایک وزیر اعلیٰ جو یہاں کا چودھری بنا بیٹھا ہے، نہ جانے کہاں سے آیا اور نہ جانے تاریخ کے کن اوراق میں کب گم ہو جائے گا۔ ایسے بہت سے فرعون کراچی نے دیکھے ہیں، کراچی کی اس سرزمین نے۔ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے آپریشن کر کے اتنے لوگوں کا دماغ درست کیا انورٹڈ کاماز میں، جن کا دماغ درست ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس ایک آپریشن کی آڑ میں جن مظلوموں کی آہ لی گئی تھی، اس کے بعد ایک طیارہ آیا اور اس طیارے سے ایک عدد ویل چیئر برآمد ہوئی اور اسے ایک ویل چیئر پہ وہ آدمی بیٹھ کر کے کراچی ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ استاد جو آپ کے مستقبل کے معماروں کی تعمیر کر رہا ہے، جو ان کو ان کے فیوچر کے لیے کچھ ٹپس دے کر کے شاید اپنی دنیا یا آخرت کچھ نہ کچھ تو بنا ہی رہا ہوگا اب تک، مجھے گمان ہے if I'm not wrong، اس کے ساتھ آپ کی پولیس، آپ کی سرکار یہ سلوک کرتی ہے، تو کیا اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ میٹرک پاس گدھا چھاپ منسٹرز کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ بھیڑ آئے گی؟ کیا کوئی ایک آدمی آپ اپنے آس پاس میں پاتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں، میں لیڈر بنوں گا، میں مسیحا بنوں گا اس ایک قوم کا؟ کوئی ایک آدمی آپ نے اپنی پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 44 سال کی زندگی میں ایک آدمی مجھے ایسا نہیں ملا
جس سے میں نے پوچھا بنوگے تو اس نے مجھے لیڈر بتایا, اس نے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پولیٹیکل ورکر بتانے کی غلطی کی ہو, اس لیے کہ اسے دور میں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ ایک چھوٹا سا مصرع, یہ ایک چھوٹی سی لائن میرا خیال ہے ہمارے آج کل کے حالات پر بالکل ٹھیک ٹھاک جا کر کے فٹ بیٹھتی ہے. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس لیے کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے. بالکل صحیح. اور جتنا ہم دیکھتے ہیں ہر سال ویڈیوز آ جاتی ہیں کیا حال ہے سندھ میں تعلیم کا, وہ بھی اس کے سامنے ہے. جب معلم کے ساتھ یہ سلوک ہوگا پھر تعلیم تو جو نظر آ رہی ہے وہی ہوگی. بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد ان سائڈ سٹوری. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. وقت ہے انسائیڈ سٹوری کا, اور جس طرح سے آپ سب کے سامنے خبر آئی کہ جی اچانک رات گئے استعفیٰ سامنے آیا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا, وزیر قانون کا, اور پھر وضاحت بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر دیا ہے استعفیٰ. یہ استعفیٰ دیا ہے یا لیا گیا ہے, اور اگر لیا گیا ہے تو کس وجہ سے لیا گیا ہے؟ انسائیڈ سٹوری کیا ہے صدیق جان سے جانتے ہیں. صدیق, اصل وجہ کیا ہے اس استعفے کی؟ دیکھیں, انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں ہے, ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. اور یہ احکامات جو جاری کیے میاں نواز شریف نے جاری کیے, مریم نواز نے جاری کیا, اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ ان سے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے استعفیٰ لے لیا جائے. یہ جو ایک کہانی بنائی گئی, یہ بنائی گئی کہ جناب وہ اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں یہ ممبر تھے, اور ان کا جو ان کی وکلا کی سیاست ہے, جو ان کی وکلا سیاست کا جو ان کا دھڑا ہے, جو گروپ ہے, جو ان کی بارز ہیں, ان کا موقف یہ تھا کہ سینیارٹی کی بنیاد پر ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جائے, اور انہوں نے حکومت کے کہنے پر ووٹ دیا, جونیئر ججز کے حق میں ووٹ دیا, تو اس لیے یہ مستعفی ہوئے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو ایک غلط کام کرنے سے پہلے استعفیٰ دیتے, اور یا یہ بھی کر سکتے تھے, حکومت کو کہتے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, آپ ایسے کریں کہ میں جو ہے وہ آپ کسی کو ایڈیشنل چارج دیں وزارت قانون کا, اس کو جا کے بھیجیں اور وہ جا کے ووٹ ڈالیں. میں نہیں یہ کام کر سکتا. کچھ بھی کوئی صورت نکل سکتی تھی. اصل مسئلہ یہ بنا کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں یہ اسٹیج پر موجود تھے جب پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی افواج کے خلاف نعرے لگے, اور وہ بہت افسوسناک نعرے تھے جو پاکستان کی فوج کے شہداء کے حوالے سے, یہ پاکستان کی فوج کے جوانوں کے حوالے سے اور ان کی وردی کے حوالے سے جس طرح کے نعرے لگائے گئے, ان نعروں کے اوپر بجائے اس کے کہ ایز اے وزیر قانون ان کا آئین میں جو انہوں نے جو وزارت کا حلف لے رکھا ہے, ان کا کام تھا کہ یہ اس چیز کو اپوز کرتے, اس کو روکتے. ان کا گروپ تھا, ان کا دھڑا تھا, ان کی سپورٹ سے یہ پروگرام ہو رہا تھا, تو یہ اس کو روکنے کی بجائے اس پر دانت نکال رہے تھے, اس پر ہنس رہے تھے, اس پر مسکرا رہے تھے, اس پر خوش ہو رہے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑی نامناسب بات کی. بلاول بھٹو زرداری کی تو معافی قبول ہو گئی, انہوں نے تو وضاحتی بیان جاری کیا, انہوں نے تو معافی مانگی, انہوں نے تو ندامت کا اظہار کیا. آصف علی زرداری نے بھی بیان جاری کیا, شہباز شریف نے بھی ایک طرح سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے بیان بھی جاری کیا. لیکن قربانی کے بکرے بن گئے یہ وزیر قانون, اور ان سے استعفیٰ لے لیا گیا کیونکہ نواز شریف بھی اس پر برہم تھے, مریم نواز بھی اس پر برہم تھی کہ ایک ایسے وقت پر جب پہلے ہی حکومت کو بہت زیادہ ضرورت ہے اداروں کے ساتھ رہنے کی, قریب رہنے کی, تو ایک ایسے وقت پر ایک ایسا عمل کیا گیا وزیر قانون کی جانب سے جس سے حکومت اور اداروں کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں, دوریاں ہو سکتی ہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, عمران خان حکومت پر, اداروں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں, ایسے میں حکومت اور اداروں میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے, دوریاں نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے پھر ایک سخت نواز شریف نے, اور انہوں نے کہا کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا جائے. لیکن پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے ان کو برطرف کریں گے, اس طرح سے وزارت سے ہٹائیں گے تو اس کا میسج بہت غلط جائے گا, اس لیے آپ جو ہے وہ ان کو موقع دیں, ان سے استعفیٰ لے لیا جائے. تو پھر رات میں ہی ان کو کہا گیا کہ رات مطلب صبح تک بھی انتظار نہیں کیا گیا, اور رات میں ہی وزیر قانون سے جو ہے وہ استعفیٰ لکھوا لیا گیا. تو یہ اصل معاملہ ہے. اس کا جو ججز کی تقرری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ججز کی تقرری کے حوالے سے جو موقف انہوں نے دینا تھا وہ حکومت کے جا کے دینا تھا, اور وہ کہہ سکتے تھے وکلا تنظیموں کو کہ میں نے تو حکومت کا موقف جا کے سامنے رکھنا تھا, مجھے ہدایات نہیں تھی, تو میں کیا کرتا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ایک غلط کام آپ کرنے کے بعد اس مستعفی ہو رہے ہیں تو آپ غلط کام کرنے سے پہلے ہو جاتے. مطلب اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہی تھا تو آپ لیتے. تو یہ ایک کہانی گھڑی گئی ہے کہ وہ ان کو, آپ ظاہر ہے ان کو ایک الٹا ان کی برانڈنگ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی کتنے زبردست بندے ہیں, کتنے با ضمیر شخص ہیں, اپنی ضمیر کی آواز پہ وہ مستعفی ہو گئے. وہ اپنی ضمیر کی آواز پر مستعفی نہیں ہوئے, اپنے قائد میاں نواز شریف جنہوں نے ان کو یہ عہدے دے رکھے تھے ان کے کہنے پر یہ ہوئے. اور اس سے پہلے بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں یہ جو ہے شریف خاندان کے کرپشن کیسز میں ان کے وکیل رہے,
اور اس کے اور جس طرح سے انہوں نے وکلا تنظیموں کو شریف خاندان کے لیے استعمال کیا، وکلا تنظیموں کو شریف خاندان کے حق میں استعمال کیا، اور ان کی جو بھی ان کے معاملات تھے وہ ٹھیک کرانے کے لیے وکلا تنظیموں کو دباؤ بڑھانے کے لیے جو استعمال کیا، اس کے عوض ان کو یہ وزارت قانون دے دی گئی تھی. اور جب سے یہ وزیر قانون بنے ہیں تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں شریف خاندان کے ان کے کیسز میں پراسیکیوٹرز اور یہی اعتراض کرتے ہیں عمران خان کے اور فواد چودھری کے کئی بار بیانات آئے کہ ایک طرف جو ہے وہ ریاست کا وکیل کھڑا ہے، ایک طرف جس نے ریاست کے مطابق جرم کیا ہے یا اس نے کوئی اس کے اوپر الزام ہے، اس نے کوئی کرپشن لوٹ مار کیا، منی لانڈرنگ کیا ہے. یہاں پر دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے بھی وکیل ان کے اپنے چیمبرز کے اور ادھر سے پراسیکیوشن میں بھی وکیل ان کے اپنے چیمبرز کے. اور جب یہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں پراسیکیوٹرز کو چینج کیا گیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے ایک نوٹس بھی لیا تھا، اس کو نوٹس لیا تھا اور وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. اس میں سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کیا یہ جو پراسیکیوٹرز کی تبدیلی ہے یہ کیا اس کے پیچھے بدنیتی شامل ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف بری ہوئے، حمزہ شہباز بری ہوئے، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، مریم نواز بری ہوئی، اس کو بھی نیب نے ابھی تک چیلنج نہیں کیا. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ جو پاناما کیس میں بھی سپریم کورٹ لکھ چکی ہے کہ تمام احتساب کے اداروں پر ان کے اپنے حواری بیٹھے تھے، ان کے اپنے بندے بیٹھے تھے، انہوں نے اداروں کو کرپٹ کیا، انہوں نے اداروں کو کمزور کیا، ریگولیٹرز جو ہیں، ادارے جو ہیں احتساب کے ادارے، ان کو انہوں نے کمزور کیا اپنے بندے بٹھا کر. اور اس وقت چیئرمین نیب کی بڑی سرزنش ہوئی تھی. اور صرف پاناما کیس میں جو چیئرمین نیب تھے کے قمر زمان چودھری، ان کے خلاف 100 سے زیادہ ریمارکس آئے تھے پاناما کیس میں. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں، کیپٹن صفدر بری ہوئے ہیں، لیکن ان کی بریت کے فیصلے کو ابھی تک جو ہے وہ نیب نے چیلنج نہیں کیا اور ان کے چیلنج کرنے کا ارادہ لگتا بھی نہیں ہے. گو کہ اس حوالے سے تحریک انصاف بھی بڑا ایک سٹیپ لینے جا رہی تھی، اس کا بھی ہم کل چیک کریں گے کہ وہ تحریک انصاف کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. اچھا عارفین، ایک تو یہ وجہ جو ان سائڈ سٹوری میں بتائی صدیق جان نے کہ اصل میں وہ تقریب تھی اور اس میں جو نعرے لگے، اور دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ خود اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وضاحت بھی اس کی دی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ججز تعیناتی پر انہوں نے کوئی وضاحت نہیں دی. تو دونوں صورتوں میں وہ جو انقلابی ووٹ کو عزت دو اور وہ سب لوگ اب برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جناب آئندہ ہمیں کوئی نہ کہے کہ یہ انقلابی ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ جو اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس وجہ سے نون لیگ کے ساتھ بڑی ہمدردیاں کہ جی اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے اس طرح، تو وہ سب اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا. اس استعفے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قربانی کا بکرا کسی وقت بھی کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. اچھا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات تو میں اپنے پروگرامز میں باقاعدہ بتاتا رہتا ہوں. ایم کیو ایم کے حوالے سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ عامر خان کو بلی کا بکرا بنایا جائے گا. جب سیاست کے حوالے سے، بھائی سیاست کے سینے میں دل کہاں ہوتا ہے؟ یہاں تو اپنی بلی کسی کے گلے میں ڈال کر کے اور آپ کو صرف باجا بجانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو چیک وغیرہ ثابت کروانا ہوتا ہے، چاہے آپ نے اپنے دور حکومت میں اس سے زیادہ منہ کالا کرایا ہو. لیکن چونکہ اس ایک وقت میں ہوا آپ کے حوالے سے ہوتی ہے، ہوا آپ کے موافق ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کے تمام پاپ، تمام گناہ آپ کے پن میں بدل جاتے ہیں، ثواب میں بدل جاتے ہیں. پھر آپ کو، اور ہمارے یہاں لوگوں کی یادداشت ثم الحمدللہ، یہ جو 10 کروڑ ہیں، اب جاہلوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، 24 کروڑ ہو گئی ہے. جالب نے جو ہے وہ 10 کروڑ بتایا تھا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جاہل کا نچوڑ ہیں. تو یہ 24 کروڑ جاہلوں کی یادداشت چونکہ ویسے بھی کمزور ہے، اس لیے ان کو یاد بات تو رہتا نہیں ہے. یہ پھر آوے گا بھائی آوے گا اور چھاوے گا بھائی چھاوے گا میں لگ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ استعفیٰ بھی آ گیا اور ساتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے میاں جب بقول کہ جناب اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. تو دونوں طرح سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کا سلسلہ انہوں نے لگتا ہے کہ اسی طرح جاری رکھنا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.